لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا نہیں, بٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر کسی کی جلدی ہو گئی تو وہ اس طرح لکھی تھی, ایفرٹ ٹھیک ہے کیا ہوگا, ٹھیک ہے, ہر انسان اپنے لیول پہ ایفرٹ کرتا ہے. یا غلطیاں بھی دیکھیں محافظ, اٹ از لائک ویری گڈ ٹو ایکسیپٹ, ہو سکتا ہے غلطی بھی کوئی ہو, دیکھیے ہر ایک ایفرٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, مگر کئی جگہوں پہ لوگوں کی کچھ گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں. سم ٹائمس آپ کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اپنی پڑھائی وغیرہ کی وجہ سے نگلیکٹ کر جاتے ہیں اس چیز کو, یا اپنے جاب ایشوز یا فیملی کی ایشوز کی وجہ سے نگلیکٹ کر جاتے ہیں. کوئی اس کے اسپیسیفک یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردست کوئی باؤنڈ کیا ہوا ہے کسی نے کہ میں نے کرنی ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں ہماری مرضی سے کرو, گھر والے پریشر ڈالنے لگتے ہیں کہ ہماری مرضی سے کرو, مسئلہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. سم ٹائمس آپ ان کی مرضی سے نہیں کرنا, پھر بائی فورس جب آپ کر لیتے ہیں پھر اس کے ریپرکشنز آپ بھگت رہے ہوتے ہیں. چلے آپ کا تو مجھے کافی حد تک ہمارا پرانا انٹریکشن رہا ہے, تو وقاص سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک, تو نہیں کی تو ریزن سچویشنز ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ, پڑھائی ہو سکتی ہے آپ کے معاملے میں تو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ایون آفٹر ایجوکیشن, ٹھیک ہے, تو کیا ہو جا رہی ہے. فیض صاحب آلریڈی جواب دے گئے اس سوال کا میری جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ رخسار, وہ ہونٹ, زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے, اب تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی سائیں راکھیں, تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے, تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے. تو خیر یہ تو کچھ ناکام عاشق جیسی بات نہیں ہے, اس کا مطلب کہ کچھ رہا تو ہے. سر میں تو بالکل اس کو ڈینائی نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ اس دور میں, اس جنریشن میں, یعنی جو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا, اور لوگ کھل کے بتاتے بھی نہیں ہیں, ایک شیئر نہیں لوگ کرنا چاہتے, اور اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتا, جو میرا گلا ہے. مطلب دیکھیں اس وقت جو میرا جو ایج گروپ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ہلکا احباب ہے, یا میرے دوست ہیں, کچھ سال دو شاید مجھ سے بڑے ہیں, کچھ شاید سال دو مجھ سے چھوٹے ہیں, تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 90% لوگ اسی ایک ایشو سے فائٹ کر رہے ہیں. یعنی بہت ساری, وہ بانو آپا کہتی تھی, بانو قدسی آپا فرمایا کرتی تھی کہ معاش کی پریشانی مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے. تو وہ تو مطلب اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس کے علاوہ فیملی پریشرز بھی ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ نے سوسائٹی کے اندر دیکھنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وہ پریشر ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست, کولیگ, ایون مائی سیلف, ہم بہت ساری چیزوں کو ایٹ دا ویری سیم ٹائم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جنریشنل گیپ ہے, پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بہت شدت والا, وہی جو آلریڈی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ چیزیں اتنی جلدی تبدیل ہوئیں کہ اس کی وجہ سے اتنا زیادہ گیپ کریٹ ہو گیا. وہ آپ والی بات, کمیونیکیشن گیپ اور انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ چیزوں کی. تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ, مطلب میں تو آپ کو اگین اپنا بہت سارے پیرنٹس ایسے انہوں نے ایوالو نہیں کیا اپنے آپ کو وقت کے ساتھ. میرا خیال ہے ماوش وہ ہو بھی نہیں سکتا, چونکہ اتنی جدت آئی نا چیزوں میں کہ وہ مطلب ہے ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے, یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم نے بنٹے بھی کھیلے, پتنگیں بھی اڑائیں, پھر ہم موبائل فون, اور پھر ہم نے موبائل فون بھی, یعنی اب اس کے بعد, یعنی میرے بعد اب جو سیکنڈ جنریشن آ رہی ہے انہوں نے آنکھ ہی موبائل فون میں کھولی, ان کے پاس گیمز ہیں, لوڈو بھی موبائل فون میں کھیلتے ہیں, وہ کیرم بھی موبائل فون میں کھیلتے ہیں, مطلب ہے ساری چیزیں. تو چونکہ ہم نے وہ چینج دیکھا جو سوسائٹی کے اندر آیا, تو اس لیے شاید ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا سفر بھی زیادہ کر رہے ہیں کمپیریٹیولی. اور باقی مطلب بہت سارے, یعنی مگر ہمارا چائلڈہڈ اور ہمارا ٹین ایج آج کل کی جنریشن سے لاکھوں درجے بہتر تھا, کیونکہ وہ وائڈ تھا نا, ہم اوپن ایئر میں جاتے تھے, سڑک پہ بہت ساری گیمز کھیلتے تھے. ابھی کافی چیزیں انڈور ہو گئی ہیں, تو آپ کا اسکوپ لمیٹڈ ہو گیا, اور سائیکولوجیکل پرابلمز اس سے بہت زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمز آئے ہیں. اور دیکھیں جب آپ گیجٹس کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو اننیسیسریلی اویئرنیس جو ہے نا بیفور ایج, وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. دیٹ از آلسو ناٹ گڈ. وہ بھی پرابلم کریٹ کر رہی ہے, ریلیشن شپس میں بھی وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ شادی اس ایج میں کر لینی چاہیے جب اس کو سمجھ نہ ہو کچھ, کیونکہ جب سمجھ میں آئے گا تو وہ شادی نہیں کرے گا.